بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 82 میں ہم باب سجود السہو کو شروع کرتے ہیں۔ سجدہ سہو احکام حصہ اول، اور اس میں ہم یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سے شروع کریں گے۔ لو تابعہ الامام ینقلب الاصل تبعا تک انشاءاللہ جائیں گے۔ سجدہ سہو یعنی نماز کے اندر اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی واجب بھول جائے، یا واجب کی زیادتی ہو جائے، یا فرائض مقرر ادا ہو جائیں، اس کو گویا پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو آخر میں واجب ہوتا ہے۔ سنت کے چھوڑنے سے سجدہ سہو نہیں ہے، اور فرض ٹوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ نماز ہی سرے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ واجب بھول جائے، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، وہ بھول گیا، یا تشہد پڑھنا بھول گیا، یا تشہد کی مقدار بیٹھنا میانی قاعدے کے اندر بھول گیا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو ہوگا۔ انشاءاللہ مثالیں ساری آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے واجب کی زیادتی ہو جائے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی، یا اسی طریقے سے تشہد 2 مرتبہ پڑھ لی، یا 2 مرتبہ تشہد درمیان میں بیٹھ گیا، اسی طریقے سے واجب کی زیادتی جو بھی ہو جائے، یا فرائض مقرر ادا ہو جائیں، 2 مرتبہ رکوع کر لیا، 3 مرتبہ سجدہ کر لیا، اس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ جب نماز مکمل کرے گا، تشہد پڑھ لے گا، تو درود شریف پڑھنے سے پہلے دائیں طرف سلام پھیرے گا، اور اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، اور پھر بیٹھ کر تشہد پھر پڑھے گا، پھر درود شریف، پھر دعا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو، جو واجب کی تلافی کے لیے ہوتا ہے۔ فرض کی تلافی اس سے نہیں ہوتی، اور فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی سرے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ فرض اگر ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض یا واجب کے اندر تاخیر ہو جائے، رکوع کو جانے سے پہلے کافی دیر سے مراد انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ کم از کم 1 رکن کی بقدر ٹھہر گیا اور رکوع نہ کر سکا، یا سلام پھیرنے سے پہلے ویسے ہی خاموش بیٹھا رہا اور سلام کے اندر تاخیر ہو گئی، تو واجب کے اندر یا فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ واجب کے بھولنے میں سجدہ سہو ہے، اس کی دلیل یہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام الامام فی الرکعتین ان ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس۔ اگر امام 2 رکعت پوری کرنے کے بعد درمیانی قاعدہ ہے اس میں نہ بیٹھے اور کھڑا ہو جائے، تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ گیا، ابھی تک مکمل طور پر کھڑا نہیں ہوا، تو بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو پھر نہ بیٹھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ پہلے دائیں جانب سلام پھیرے پھر سجدہ سہو کرے۔ اس حوالے سے روایت دیکھیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 رکعات العصر، عصر کی نماز میں 3 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تھا بھول کر۔ دخل الحجر فقام رجل بسيط اليدين فقد قصرت الصلاة یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہوگی یا آپ بھول گئے؟ تو فخرج مغضبا صلى الركعة التي كان تركها ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، ایک طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، اس کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اس روایت میں دیکھیں کہ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد، سلام سے پہلے نہیں ہے احناف کے نزدیک، بلکہ سلام کے بعد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو سجدہ سہو کرنا ہے تو وہ سلام سے پہلے کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں کرنا، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے۔ ان کا موسوعہ کے اندر ان کی روایت ہے کہ سجود السہو کلہ عندنا فی الزیادۃ والنقصان قبل السلام۔ دلیل ان کی حضرت عبداللہ ابن بحینہ الاسدی
ہیں ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی صلاۃ الظہر علیہ جلوس، ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کے اوپر لازم تھا کہ اس دوران بیٹھ جاتے، لیکن جب انہوں نے نماز مکمل کی تو سجدہ سجدتین یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر کمی ہو تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہوگا، اور اگر نماز کے اندر زیادتی ہوئی ہے، کوئی رکن زیادہ کیا ہے یا کوئی واجب زیادہ کیا ہے تو سلام کے بعد سجدہ کرنا ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ تفسیر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح سجدہ سہو ثابت ہے، اس لیے انہوں نے یہ مسلک اختیار فرمایا۔ حناف کا قول تو آپ نے سمجھ لیا کہ دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد دو سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنی ہے اور پھر نماز کو ختم کرنے والا سلام پھیرنا ہے۔ ان کے دلیل حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر خمسا فقیل له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی 5 رکعت، سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر کیا زیادتی ہو گئی ہے تو فرمایا کہ نہیں، تو اس کے بعد پھر فرمایا سجد سجدتین بعد ما سلم، سلام کے بعد پڑھیے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روایات کے درمیان تعارض ہوا کہ احناف کے نزدیک فعلی روایت یہ ہے کہ سلام کے بعد 2 سجدے کیے، اور شوافی کی دلیل یہ ہے کہ سلام سے پہلے کیے، تو لہٰذا جب فعلی دلیلوں کا آپس میں فعلی روایتوں کا تعارض ہو گیا، لہٰذا ہم قولی کی طرف جائیں گے جو تعارض سے خالی ہے، اور قولی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل سہو سجدتان بعد السلام، کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد، تو لہٰذا اس سے پھر احناف کا مسلک ثابت ہو جائے گا۔ رکعات کی کمی یا زیادتی پر بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اگر رکعات کے اندر جو ہے وہ یعنی اس نے ایسا کر لیا کہ رکعت میں کمی یا زیادتی کے اندر شک ہو جائے، ظاہر رکعت کم کرنے سے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ رکعت کے اندر کمی یا زیادتی کا شک ہو گیا کہ کمی کر لی ہے، پتہ نہیں زیادتی کر لی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہے تو اس کے اوپر عمل کرے، لیکن بار بار اگر یہ شک آتا ہے تو اپنے یقین کے اوپر عمل کرے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو احتیاطاً کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ لم یدری کم صلی، تو نہیں پتہ کہ کتنی نماز پڑھی ہے، ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، اس کو چاہیے کہ اپنے شک چھوڑ دے اور جو اس کو یقین ہو اسی کے اوپر عمل کرے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، ان کان صلی خمسا شفعنا له صلاته، ان کان صلی اتماما اربعا کانت ترخیما للشیخ۔ اسی طریقے سے جہری نماز کو سرن یا سری نماز کو جہرن اگر پڑھ دیا امام نے، مقتدی کے لیے تو ہے نہیں، منفرد کو تو اختیار ہے کہ سرن پڑھے یا جہرن پڑھے، یہ امام کے لیے ہے کہ جاری نمازوں میں اس نے سرن قرات کر لی، سرن نمازوں میں جہرن قرات کر لی، اور اتنی مقدار کر لی کہ جتنی مقدار سے نماز کے اندر قرات ضروری ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کم از کم یعنی 1 آیت، اور صاحبین کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت، تو اس کی بقدر اگر کسی نے کم یعنی کر لی جہری نماز میں سرن یا سری نماز میں جہرن قرات کر لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اس حوالے سے یہ روایت ہے۔ البتہ 1 آدھ آیت اگر سر پڑھ لی یا جہر پڑھ لی، یعنی بالکل چھوٹی سی، جیسے الحمدللہ رب العالمین سرن پڑھنی تھی تو اس کو جہر کے ساتھ پڑھ دیا، جہرن پڑھنا تھا اس کو سرن پڑھ دیا، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں اور 1 اگر آیت ہے تو بڑی آیت، تو اس کی بقدر اگر پڑھے گا تو تب جا کر مثلا مالک یوم الدین تک اگر پڑھ لے تو سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اگر سری کو جہر پڑھی یا جہر کو سرن پڑھ دیا۔ آتے ہیں کتاب کی طرف، باب سجود السہو، یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سجدتین بعد السلام، سجدہ سہو کرے گا نماز کے اندر اگر زیادتی کر لی واجب کی، نقصان واجب کی یا فرض کی، نقصان یا واجب کے اندر کمی کر دی، سجدتین 2 سجدے بعد السلام، سلام کے بعد، ایک طرف سلام پھیرے گا پھر سجدہ کرے گا، ثم یتشہد، اس کے بعد تشہد پڑھے گا، ثم یسلم، اور درود شریف کے بعد سلام پھیرے گا۔ یہ نماز سے اندر سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کچھ نہ کچھ اس کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کر دیا
طریقہ بھی بتا دیا۔ عند شافعی رحمہ اللہ یسجد قبل السلام، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سلام کرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے۔ لما روی انہ علیہ السلام سجد للسہو قبل السلام، جیسے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ کیا۔ علنا حناف کی دلیل قولہ علیہ السلام کل سہو سجدتان بعد السلام، ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، وہ سجدے ہیں سلام کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت ہے احناف کے پاس، فعلی روایت احناف کے پاس بھی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ انہو سجد سجدتا یہ سہوی بعد السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدہ کیا۔ فعلی روایت میں جب تعارض ہو گیا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد میں، لہٰذا پھر قولی روایت کی طرف چلے گئے کہ وہ سجدے ہیں سلام کے بعد۔ فتعارضت روایتا فعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روایتوں کے درمیان تعارض ہو گیا۔ فبقی التمسک بقولہ سالما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دلیل بنانا باقی رہ گیا ہے جو سالم ہے اختلافات سے اور تعارض سے۔ لأن سجود السہو مما لا يتکرر، اگلی دلیل احناف کی دی جا رہی ہے کہ سجدہ سہو ایسا ہے کہ مکرر نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کے یہ ہے کہ آخر میں ہو، تاکہ بیچ میں جتنے بھی اگر نماز کے اندر غلطیاں اس طرح کی ہوئی ہیں جو سجدہ سہو کو لازم کرتی ہیں، تو ان سب کی طرف سے آخر میں سجدہ سہو کر دینا ہے ایک ہی مرتبہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 3 مرتبہ غلطی ہوئی ہے تو 3 مرتبہ سجدہ سہو کیا جائے، یعنی 6 سجدے کیے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو آخر میں سب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب سجدہ سہو کے اندر تکرار نہیں ہوتا تو فیؤخر عن السلام، پھر عقلی دلیل یہی تقاضا کرتی ہے کہ سلام سے اس کو مؤخر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حتی لو سہا عن السلام، یہاں تک کہ اگر کوئی نمازی سلام کے اندر بھی بھول جائے، مثلا سلام کے اندر تاخیر کر لی اس نے، آخر میں سلام پھیرنا تھا نا، تو اس کے اندر اس نے سلام پھیرنے کے اندر تاخیر کر دی، کچھ رکن کے بارے میں سوچنے لگ گیا، تو اس دوران وہ تاخیر ہوگی، تو واجب کے اندر تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اب اگر آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو اس کے اوپر لازم کر دیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر وہ سلام کے اندر تاخیر کی وجہ سے یا سلام کے اندر غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر لازم ہو جائے، تو پھر وہ کیا دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ اگر دوبارہ کرے گا تو یہ مقرر ہو گیا، اور اگر دوبارہ نہیں کرے گا تو نماز ناقص ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو اس کے اوپر لازم کیا جائے، تاکہ سلام سے پہلے کی اگر کوئی غلطی ہو وہ بھی اس کا بھی انجبار ہو جائے، اس کی بھی تلافی ہو جائے، ینجبر بہ، تو اس سجدہ سہو سے اس کی بھی تلافی ہو جائے۔ ھذا الخلاف فی الاولویت، یہ جو اختلاف ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کریں یا سلام کے بعد کریں، یہ اولویت افضلیت کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ سلام کے بعد، اور شافعی کے نزدیک افضل یہ ہے کہ سلام سے پہلے، ورنہ یہ جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وہ سلام کرے گا، وہ صحیح اور راجح قول یہی ہے، صرفاً للسلام المذکور الی ما هو المعہود، اس سجدہ سہو سے پہلے جو سلام پھیرنے ہیں وہ 2 سلام پھیرے۔ صاحب ہدایت کا مسلک اس میں یہ ہے کہ تاکہ جو مذکورہ سلام ہے سجدہ سہو کے لیے جو سلام پھیرنا ہے، اس سلام کو پھیر دیں ہم مشہور سلام کی طرف جو نماز کے اندر ہوتا ہے دونوں طرف۔ لیکن اس میں راجح قول وہ یہ ہے، ایک ہی طرف، احناف کے نزدیک راجح قول یہ ہے ایک ہی طرف سلام پھیرے، دونوں طرف سلام پھیرے گا تو نماز سے نکل جائے گا، جبکہ ابھی تک اس کے اوپر تو نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہے، تو نماز سے نکلنا تو اس نے نہیں ہے، اس لیے پہلے ایک ہی طرف سلام دائیں طرف پھیرے اور سجدہ سہو کرے، راجح قول یہی ہے۔ وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ الدُّعَاء فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ، سجدہ سہو کر لے گا، اس کے بعد جو قاعدہ کرے گا، تشہد پڑھے گا سجدہ سہو کے بعد، اس کو کہتے ہیں قعدۃ السہو، کو قعدۃ السہو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ قعدۃ الصلاۃ ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کے بعد جو قاعدہ کرے گا اس میں تشہد پڑھے گا، اس کو قعدۃ السہو کہتے ہیں۔ اس قعدۃ السہو کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا۔ ہوا صحیح یہی ہے۔ احتراز ہے دوسرے بعض فقہا سے جو فرماتے ہیں کہ نہیں، دعا اور درود شریف یہ سجدہ سہو سے پہلے جو تشہد اس کے اندر پڑھ لے گا، سجدہ سہو کرے گا، لیکن راجح اور مقتدی قول یہی ہے کہ سجدہ سہو کے بعد جو قعدۃ السہو ہے اس کے اندر درود شریف اور دعا پڑھے، لأن دعا موضعہ آخر الصلاۃ، اس لیے کہ دعا کا جو مقام ہے وہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے، تو لہذا نماز کے آخر تو سجدہ سہو کے بعد یہ۔ وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِّن جِنسِهَا لَيْسَ مِنْهَا،
یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ نماز کے اندر سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب نماز کے اندر کوئی فعل زیادہ کر دے، ایسا فعل جو نماز کی جنس کا ہو لیکن نماز کا جز نہ ہو. ایسا فعل نماز کی جنس سے ہو لیکن نماز کا جز نہ ہو. جیسے کہ رکوع نماز کی جنس میں سے ہے لیکن رکوع کر لینا تو دوسرا رکوع نماز کا جز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی فعل زیادہ کر دیا کہ جو نماز کی جنس کا فعل ہے، نماز کے باہر کا کوئی فعل نہیں ہے، باہر کا کرے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. نماز کے اندر کا ہی فعل ہے لیکن یہاں اس وقت اس نماز کا جز نہیں ہے، جیسے کہ دوسرا رکوع میں نے مثال دے دی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. هذا يدل على ان سجدۃ السہو واجبۃ. اس سے پتہ چلا یلزمہ السہو سے سجدہ سہو واجب ہے، مسنون نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں مسنون ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر لازم ہے. وہ صحیح راجح قول یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ واجب کی تلافی، واجب چھوٹ جائے، واجب کے اندر کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تاخیر ہو جائے، اسی کی تلافی کرنی ہے تو جو چیز اس کی تلافی کے لیے ہوگی وہ چیز بھی واجب ہوگی. جس طریقے سے حج کے اندر اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے واجب وغیرہ تو اس کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. لأنها تجب لجبر نقص مکن فی العبادہ. اس لیے کہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے نقصان کی تلافی کے لیے، جو ایسا نقصان کہ جو عبادت کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کی تلافی کے لیے. تکون واجبتاً، وہ تلافی کرنے والی چیز بھی تو واجب ہوگی، سجدہ سہو بھی واجب ہوگا. دمائی فی الحج، جیسے حج کے اندر جو دم لازم ہوتے ہیں وہ بھی واجب تلافی کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی واجب ہیں. اذا کان واجباً، جب سجدہ سہو واجب ہے، لا یجب الا بترک واجب، بس یہ واجب اس وقت نہیں سوائے، یعنی یہ واجب نہیں ہوگا سوائے کسی واجب کو چھوڑنے کے، یا واجب کے اندر تاخیر کے، یا رکن کے اندر تاخیر کے، ساہین بھول کر. ھذا ھو الاصل، یہی اصول ہے، یہی سجدہ سہو کا ضابطہ ہے کہ جو چیز تلافی کرنے والے ہوگی وہ واجب ہوگی. اور واجب بھی پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، مستحب کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی واجب ہو جائے، بلکہ کسی واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے، واجب کے اندر تاخیر کی وجہ سے، یا کسی فرض یا رکن کے اندر تاخیر کی وجہ سے بھول کر. اگر جان بوجھ کر کرے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی رکن کے اندر. اگر رکوع کے اندر تاخیر جان بوجھ کر لیا، سجدے کے اندر تاخیر جان بوجھ کر دیا، یا اس کو، تو اس وجہ سے ہیں کہ سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر جان بوجھ کر کرے گا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہی فاسد ہو جائے گی. ھذا ھو الاصل، یہ اصول ہے. انما وجبت بالزیادۃ، سجدہ سہو واجب کے اندر زیادتی کی وجہ سے بھی لازم ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی متن میں ہم نے دیکھا کہ اگر زیادتی کر لے واجب کی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو اس کی تشریح صاحب ہدایہ یہاں پہ اس طرز سے کر رہے ہیں کہ اگر واجب کی زیادتی ہوگی تو سجدہ سہو واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لأنها لا تارى عن تاخیر رکن. یہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ سجدہ سہو واجب ہوگا یا تو واجب کے ترک کرنے سے، یا واجب کے اندر تاخیر سے، یا کسی رکن کے اندر تاخیر کی وجہ سے. تو متن کے اندر تو یہ نہیں ہے، متن کے اندر تو کیا ہے، متن کے اندر تو یہ ہے کہ یلزمہ السہو اذا زاد فی صلاتہ، نماز کے اندر کوئی فعل زیادہ کر لے. اور صاحب ہدایہ اس کی تشریح کیا فرما رہے ہیں، بترک واجب او تاخیر او تاخیر رکن. اس میں تو کسی واجب کی زیادتی کا ذکر صاحب ہدایہ نہیں فرما رہے، تو اس کی وجہ بتاتے ہیں. زیادتی بھی جب ہو رہی ہوتی ہے نا نماز میں، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو ہم اس لیے لازم کرتے ہیں کہ جب ایک رکن کو 2 مرتبہ، ایک واجب کو 2 مرتبہ ادا کرے گا تو یہ بھی تو دوسرے رکن کی، اگلے رکن کی تاخیر سے خالی نہیں ہے، یا کسی واجب کو ترک کرنے سے، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے سے خالی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر 2 مرتبہ رکوع کر لیا، اگلا رکن یعنی سجدہ کے اندر تاخیر ہوئی نا، تو اس کے اندر بھی گویا کہ یہ واجب کی تاخیر ہوگی یا ایک رکن کی تاخیر ہوگی. یہاں پر بھی دیکھیں ایسا ہو گیا. اور ترک کی واجبن، یا کہیں پہ واجب کو ترک کرنا بھی لازم آئے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ چھٹی ملا لے اور وہ نفل بن جائیں گی اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. تو دیکھیں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو واجب کو ترک کر دیا نا. اور اسی طریقے سے درمیان میں قاعدے کو چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا، واجب کا ترک ہو گیا نا. تو اگرچہ ایک طرف زیادتی ہوئی لیکن دوسری طرف ترک لازم آ گیا. تو اس وجہ سے اگر کہیں پہ زیادتی ہوتی بھی ہے تو کہیں کسی جگہ پر رکن کی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ پر واجب کا ترک ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو رہا ہوتا ہے.
قال ويلزمه اذا ترك فعلا مسنونا. پہلے تو زیادتی سے متعلق گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں کہ سیدہ صاحب لازم ہوگا اس صورت میں بھی جب کوئی فعل چھوڑ دے، ایسا فعل جو کہ مسنون ہو. جبکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فعل مسنون کی وجہ سے تو سیدہ صاحب نہیں لازم ہوتا، تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ سیدہ فعل مسنون کو چھوڑ دیا تو سیدہ صاحب لازم ہوگا. تو اس کی تشریح صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ انہ اراد به فعلا واجبا. فعل مسنون سے مراد یہاں پہ فعل واجب ہے صاحب ہدایت کی مراد. ہاں الا انہ اراد بتسمیتہ سنتا، اس فعل واجب کو فعل مسنون کا نام اس لیے دیا ہے ان وجوبها ثبت بالسنہ. وہ جو فعل واجب ہے وہ چونکہ سنت سے ثابت ہے اس لیے اس کا نام ہی فعل مسنون رکھ دیا. حقیقت میں فعل واجب کی وجہ سے سیدھا سوا مقصود ہوتا ہے بتانا یہاں پر، لیکن وہ چونکہ سیدھا وہ جو فعل ہے وہ سنت سے ثابت ہے اس کا وجوب، تو اس لیے اس کو فعل مسنون قرار دے دیا. قال او ترک قراءۃ الفاتحہ، یہ کہ سورہ فاتحہ کی قرات کو ترک کر دیا، اس وجہ سے بھی چونکہ واجب کو چھوڑ دیا ہے، لأنها واجبۃ، سیدھا صاحب لازم ہوگا. قنوت کو چھوڑ دیا، تشہد کو چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں جو کہ واجبات ہیں لہذا اس کی وجہ سے بھی سیدھا صاحب لازم ہوگا. اور تکبیرات العیدین، یا عیدین کی تکبیرات چھوڑ دی، لأنها واجبات، یہ سارے واجبات ہیں، ان کے چھوڑنے سے سیدھا صاحب لازم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام واظب علیہا من غیر ترکیہا مرتن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اوپر مواظبت فرمائی ہے اور کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے. وہی امارۃ الوجوب، جب چھوڑا نہیں ہے کبھی بھی تو یہی وجوب کی علامت ہے. انہا تضاف الی جمیع الصلاۃ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکبیرات العیدین، قنوت اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے تشہد ہے یہ ساری کی ساری مضاف ہوتے ہیں، منسوب ہوتے ہیں کس کی طرف؟ جمیع الصلاۃ، نماز کی طرف، مکمل نماز کی طرف. جیسے کیا کہا جاتا ہے؟ قنوت الفطر، فطر کا قنوت، وطر نماز ہے، مکمل نماز ہے، اس کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے. تکبیرات العیدین، عیدین کی نماز کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے. تشہد الصلاۃ، نماز کی تشہد، دیکھیں نماز کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہوتی ہے ان سب کی. لہذا فت اللہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہا من خصائصہا، یہ جو افعال ہیں یہ نماز کی خصائص میں سے ہیں، نماز کے ساتھ خاص ہیں. فذالک بالوجوب، اور یہ جو اختصاص ہوتا ہے یہ واجب ہونے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ سنت اور مستحبات جو ہیں وہ خصائص نہیں ہوتے، وہ ان کا اختصاص نہیں ہوتا، واجبات کا ہی اختصاص ہوتا ہے، اس لیے ان کو مضاف کیا جاتا ہے نماز کی طرف. ثم ذکر التشہد یحتمل القاعدۃ الاولی والثانیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو تشہد کا ذکر کیا نا کہ تشہد بھی لازم ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تشہد کی ترک کرنے کی وجہ سے بھی سیدھا صاحب لازم ہوگا. فرماتے ہیں یہ جو تشہد کا ذکر ہے یحتمل القاعدۃ الاولی والثانیہ، یعنی قاعدہ اولا اندر بیٹھنا، قاعدہ ثانیہ جو آخر میں فرض ہے اس کے اندر بیٹھنا، ان دونوں کے اندر جو بیٹھنے کی حالت ہے اس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے چھوڑ دیا تو سیدھا صاحب لازم ہوگا. والقراءۃ فیہما، اور ان کے اندر جو تشہد پڑھنا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس تشہد کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی وہ شامل ہے کہ وہ کل ذالک واجب، یہ سارے کے سارے واجب ہیں، لہذا ان کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوگا. فیہا سجدۃ السہوی هو الصحیح، لہذا ان کے یعنی اس واجب کے اندر سجدہ صاحب ہوتا ہے، راجح اور مفتبی قول یہی ہے. وجہر الامام فیما یخافت، امام اگر جہرن قرات کر لے اس نماز کے اندر جس کے اندر سرن قرات کی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہے مثلا، او خافتا یا سرن قرات کر لی فیما یجہر، اس نماز کے اندر جس میں جہرن قرات کی جاتی ہے جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، الزمہ سجدۃ السہوی، تو اس کے اوپر دو سجدہ صاحب کے دو سجدے لازم ہوں گے. لأن الجہر فی موضعہ والمخافتۃ فی موضعہا الواجبات، اس لیے کہ جہرن قرات اپنی جگہ پر اور سرن قرات اپنے محل میں وہ واجبات میں سے ہے، واجب ہے وہاں پر، لہذا جب واجب ہے تو واجب کرنے کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوگا. اختلافت الروایات فی المقدار، مقدار کے اندر اختلاف ہے کہ کتنی مقدار سرن کو جار یا جہرن کو سرن پڑھ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ الاصح اور راجح کو یہ کہ قدر ما تجوز به الصلاۃ فی الفصلین، دونوں صورتوں میں یعنی سر کو جار یا جہر کو سر کی جو فصلیں ہیں ان دونوں کے اندر جتنی مقدار نماز کے اندر، جتنی مقدار قرات سے نماز جائز ہو جاتی ہے اتنی مقدار اگر سرن پڑھی یا اتنی مقدار اگر سر کو جہر پڑھ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا، اس سے کم میں نہیں ہے.
لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، اس لیے کہ تھوڑا بہت جہر کر دینا یا یعنی کم از کم چھوٹی سی آیت جیسے کہ میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، یا اسی طریقے سے صرف مالک یوم الدین کو سر کو جار یا جہر کو سر پڑتی ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، کبھی انسان سے ایسا ہو جاتا ہے۔ وعن الکثیر ممکن، اور زیادہ سے ممکن ہے کہ انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پہ سرن قرات کرنی ہے یا جہرن کرنی ہے۔ وما تصح به الصلاۃ کثیر، اور جتنی مقدار سے نماز درست ہو جاتی ہے اتنی مقدار کو کثیر کہا گیا ہے، 3 آیتیں چھوٹی اور 1 آیت بڑی۔ غیر ان ذلك عنده آیت واحدۃ، البتہ اس کے علاوہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ جو مقدار ہے اس میں پھر اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 1 آیت ہے اور جس سے نماز جائز ہوتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت۔ وہذا فی حق الامام، سر اور جہر کے اندر سجدہ سہو کا جو مسئلہ ہے یہ امام کے حق میں ہے، منفرد کے حق میں نہیں ہے، لأن الجہر والمخافۃ من خصائص الجماعہ، اس لیے کہ جہرن اور جہر کرنا یا اخفاء کرنا نماز کی اندر قرات میں وہ جماعت کے خصائص میں سے ہے، اور منفرد کو اکیلا ہے اس کو تو اختیار ہوتا ہے۔ اس سبق کا آخری مسئلہ ذکر کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وسہو الامام یوجب علی المؤتم السجود، امام کا جو سہو ہے، امام اگر بھول جائے تو وہ مقتدی کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم کرتا ہے، کیونکہ امام اصل ہے اور مقتدی اس کے تابع ہے، تو جو اصل کے اوپر جو چیز لازم ہوگی تابع پر بھی ہوگی۔ لتقرر السبب الموجب فی حق اصل، یعنی سجدہ سہو کو لازم کرنے والا جو سبب ہے اس کے پائے جانے کی وجہ سے اصل کے حق میں یعنی امام کے حق میں، تو لہذا تابع کے حق میں بھی وہی ہوگا۔ ولہذا یلزم حکم الاقامۃ بنیت الامام، اسی وجہ سے عیدی دلیل ہے کہ اسی وجہ سے کہ امام کے حق میں جو چیز لازم ہوگی مقتدی کے حق میں بھی ہوگی، اسی وجہ سے کہ لازم ہو جاتی ہے، اقامت کا حکم لازم ہو جاتا ہے مقتدی پر بھی امام کی نیت سے۔ اگر امام مسافر تھا مثال کے طور پر، وہ 2 رکعت نماز پڑھا رہا تھا، اس طرح اس کی نیت بدل گئی اور اس نے 4 رکعت شروع کر دی، تو مقتدی کے لیے بھی وہی 4 رکعت ہوں گی۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ، بس اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا، مقتدی کو پتہ ہے کہ امام بھولا ہوا ہے لیکن امام نے سجدہ نہیں کیا، تو مقتدی سے سجدہ سہو نہیں کرے گا، لأنه يصير مخالفا، اگر وہ سجدہ سہو مقتدی کرنے لگ جائے گا تو وہ امام کے مخالف کام کرنے لگ جائے گا۔ ملتزم الاداء الا متابعا، جبکہ مقتدی نے جو نماز کی ادائیگی کا التزام کیا ہے، نیت کی ہے، وہ امام کے تابع ہو کر کی ہے، امام کے تابع ہو کر ہی سارا کچھ کرے گا۔ فإن سہى المؤتم، اگر مقتدی بھول جائے، مقتدی کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گئے، کہتے ہیں لم یلزم الامام ولا المؤتم السجود، نہ امام پر سجدہ سہو لازم ہے نہ اس مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہے، لأنه لو سجد وحده، اس لیے کہ اگر وہ مقتدی اکیلا سجدہ سہو کر لے تو کانا مخالفا لامامہ، وہ اپنے امام کی مخالفت کر جائے گا۔ ولو تابعه الامام، اگر امام اس کے تابع ہو کر مقتدی کے بھول کی وجہ سے امام کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے اور وہ بھی سجدہ سہو کر لے تو ينقلب الاصل طبعا، تو یہ تو اصل ہے وہ پلٹ کر تابع بن جائے گی، کہ امام اصل ہے، امام پھر مقتدی کے تابع ہو جائے گا اور اس کے سجدہ سہو پر سجدہ سہو کر رہا ہوگا، تو اس لیے یہاں پر مقتدی پر ہے نہ ہی امام پر ہے۔ یہاں پر سبق کو روک لیتے ہیں، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ رکعات سے متعلق گفتگو کریں گے کہ ان کے اندر کمی زیادتی سے کس طریقے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔